الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير الناصر المعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سلسلہ گفتگو احکام فقہیہ کے حوالے سے نماز تک پہنچا تھا اور ہم نے کہا کل نماز کے جو واجبات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. کیوں نماز جو ہے وہ ایسا عمل ہے جو اگر قابل قبول ہو گیا، یقیناً اگر رسول اللہ فرماتے ہیں جس کی نماز قبول ہوگی اس کے سارے گویا عمل قبول ہو جائیں گے، جس کی نماز قبول نہ ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. یہاں پہ جوان بیٹھے، رسول اللہ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک جوان آیا آ کے اس نے جلدی جلدی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ رٹی رٹائے نماز. پوچھا تم اتنی جلدی کیسے پڑھ لیتے ہو؟ کہا مجھے زبان نہیں آتی جی، اس وجہ سے میں ایسے پڑھ جاتا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ نے دیکھا کہ ہاں جی ایسے ہی بندے نے آ کے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جناب وہ لڑکا جوان چلا گیا. رسول اللہ نے کہا یہ کیا کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھا تھا. کہا جیسے نماز یہ پڑھا تھا اگر اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو یہ اسلام پہ نہیں مرے گا. تو اس وجہ سے کیونکہ نماز واجب عمل ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے. جی میں نے اپنے بابا کو دیکھا، انہوں نے اپنے بابا کو دیکھا، جیسے چلتا آنا سلسلہ نماز کا ایسے ہی ہم جو ہے کاپی کرتے آ رہے ہیں. ہاں جب تک اس کو پراپر سے نہیں سیکھیں گے ہماری نماز ممکن ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگرچہ زیادہ اعتماد یہی ہے کہ ہم سب کی نماز الحمدللہ جیسے ہونی چاہیے ویسے ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم ہمیں سیکھ لینی چاہیے. خدا نے موقع دیا ہے تو اس وجہ سے اپنی تمام تر توجہ میری طرف رکھیے گا اور ایک دفعہ بآواز بلند تر صلوات. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کے اندر 11 ایسے واجب ہیں جن کو بجا لانا ضروری ہے. یاد ہے جی؟ ان میں سے کچھ ان کی بھی تقسیم کی گئی ہے. کچھ کو آج بیان کروں گا، کچھ کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا. پہلے تقسیم جو کی گئی، جو 2 تقسیم ہوئی، وہ ان میں سے جو واجبات ہیں کلی ان میں سے کچھ رکن ہیں، ارکان ہیں جی، اور کچھ غیر رکن ہے. رکن کہتے ہیں ستون کو جی، کہ اگر ستون گر جائے تو عمارت کھڑی رہتی ہے، اگر نہیں کھڑی رہتی تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. رکن کی تعریف یہ کی جاتی ہے، رکن اس واجب کو کہا جاتا ہے جسے جان کے یا انجانے میں آپ نماز میں چھوڑ دیں جی تو نماز باطل ہے. اور غیر رکن وہ کہ اگر جان کے آپ چھوڑتے ہیں کیونکہ واجب ہے، اگر جان کے آپ نے چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر انجانے میں اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو البتہ کچھ گنجائش باقی ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہے. تو کم از کم ہمیں واجبات جو رکن ہیں ان کو پراپر طریقے سے پتہ بھی ہونا چاہیے اور ہم نے ان کو ادا بھی کرنا ہے، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو کم از کم ہماری نماز کی جو ستون ہے وہ صحیح سالم رہے اور نماز ہماری ٹھیک ہو جائے. تو پہلا رکن جو ہے نماز کا جو واجب ہے اور رکن ہے وہ ہے نیت. سب سے پہلے معین کرنا کہ میں یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں کون سی نماز ہے. آیا واجب نماز ہے، آیا جو ہے مستحب نماز ہے، آیا یہ ادا نماز ہے یا قضا نماز ہے، یہ فجر کی نماز ہے، یہ فجر کے نوافل ہے، یا قصر نماز جو قضا ہو گئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں، یا نماز شب کی جو میری رہ گئی میں نے کہا کہ اس ٹائم نہیں پڑھ سکا تو اب قضا کر لوں. بھائی نوافل کی بھی قضا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور زیادہ دیتا ہے جی. تو یہ پہلے معین کرنا. نماز ظہر 4 رکعت پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اول وقت ہے، آپ کو شخص کرنا، یہ سنتے پڑھ رہے ظہر کی
یا پھر ظہر کی نماز شروع کر دی. جی میں واجبات کی طرف جا رہا ہوں، ابھی مستحبات کی طرف آؤں گا تو پھر سوال رکھوں گا کہ مومنین یہ بتائیے کہ ظہر کی کتنی سنتیں ہیں اور عصر کی کتنی سنتیں ہیں. کل آپ نے بتانا ہے. ابھی کتنوں کو نہیں آتی لیکن کل آپ کو انشاءاللہ تحقیق کر کے آئیے گا. جی تو سب سے پہلے نیت معین کرو کہ کون سی نماز پڑھو. جی اگر آپ نیت سمجھنی ہے تو نیت کیا ہے؟ نیت ارادہ ہے کہ میں پوچھوں ہاں جی مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں تو کہہ رہے یہ آگے سے جواب دیں کہ میں جو یہ عمل کر رہا تھا اسے نماز کہتے ہیں. جواب دے سکے یہ نیت ہے. جی تو ارادہ ہی کافی ہے کہ جس عمل کے لیے آپ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا ہوں نماز فجر ادا کرنے کے لیے اور آپ یہاں پہ آ کے 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ نے کوئی لفظ نہیں کہا کہ صرف اللہ اکبر کیا اور چلے گئے، نیت ہی ہے وہ. آپ گھر سے آئے اسی کام کے لیے. لیکن اگر آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں اور آپ نے نماز فجر بھی پڑھنی ہے تو اب یہ اس کا تعین اگر آپ خود کر چکے ہیں کہ پہلے والی میں نے جو 2 رکعت جو پڑھی ہے وہ میں عادتاً یا جیسے حکم ہے نوافل ہی ادا کیے ہیں اور اس کے بعد نماز فجر پڑھی ہے تو وہ آپ کی نماز ٹھیک ہے. اسی طرح نماز ظہر اثر کا مشترکہ وقت ہے، دونوں کی 4 رکعت ہیں. آپ نے حکم ترتیب شرط ہے نماز پڑھنے میں. نماز کی انشاءاللہ اس کی طرف بھی بتاؤں گا کہ نماز ظہرین میں پہلے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر عصر کی، مغربین میں پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے. تو اگر نماز ظہرین کا مشترکہ وقت چل رہا ہے تو اگر آپ عصر کی پہلے پڑھ لیتے ہیں تو نماز ٹھیک نہیں ہے. جی آپ کو پہلے ظہر ہی ادا کرنی ہے. لیکن یہاں پہ مشخص کرنا ہے کہ میں نے ظہر پڑھنی ہے یا عصر، یا آپ عادتاً پہلے ظہر ہی پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے آپ نے اللہ اکبر کر دیا، نیت نہیں کی تو آپ کہتے ہیں کہ میری نماز ظہر ہی تھی اور دوسری والی عصر. نیت سب سے پہلے واجب. اگر نیت نہیں کرتے تو کوئی عمل نہیں ہے. الاعمال بالنیات. جب تک نیت نہیں ہے پھر وہ ٹکری ہیں جو مرضی آپ کرتے رہو. لیکن آپ کا اٹھنا کہ میں چل رہا ہوں مصلی پہ جا رہا ہوں یا وضو کرنے جا رہا ہوں یہ عمل سارے ہی بتا رہے ہیں آپ نماز کریں. اب آگے وہ اس کا زبان پہ دہرانا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے عمل کیا تھا؟ نیت. نیت آپ نے کر لی. مثلا آپ نیت کرتے ہیں نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. یہ نیت کس لیے کرنی ہے؟ کیا نیت کرنی ہے؟ اس کے اندر جو چیز شرط ہے، جو مہم ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہے، وہ ہے قربتاً الی اللہ. کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ خالصاً کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن اگر میں کہوں ساتھ میں بھٹی صاحب بیٹھے ہیں یا ساتھ میں شاہ صاحب ریدی صاحب بیٹھے ہیں، جی فلانے صاحب بیٹھے ہیں، لو جی آئے تو کہیں گے کہ کتنی، تو اس سے خوشو بھی بڑھ جاتا ہے. ہاں جی کہ ادھر بھی دیکھنے والے بیٹھے ہیں ادھر بھی دیکھنے والے بیٹھے ہیں. تو جو نماز اس نیت سے پڑھی جائے گی کہ یہ بندگان خدا راضی ہوں گے تو بندگان خدا راضی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، بندگان خدا راضی نہیں ہوتے. انہوں نے اگر آپ نے اس نیت پہ ریدی صاحب نماز ادا کر لی تو آپ کو یہی بچنا ہے جو دکھاوے کی نماز آپ نے پڑھی ہے، خدا سے اجر نہیں ملے گا. ٹھیک، تو ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کو وجہن للہ کرنا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. مجھے عربی میں نہیں آتی نیت، جی تو کیا کرو؟ ہاں آپ یہاں پہ یہ کہ آپ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں. میں نے کہا نیت ارادہ ہے. پوچھا جائے کیا کیے جائے؟ ہاں جی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی آپ پہ واجب ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے. اور الحمدللہ آپ عاقل بالغ زندہ اور مسلمان ہیں تو آپ پہ واجب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مشخص ہے. دوسرا جو واجب عمل ہے اور اس کا بجالانا رکن ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام، جسے ہم رفع یدین بھی کہتے ہیں.
جی کہ نماز کے اول میں دونوں ہاتھوں کو یوں کانوں کی لو تک، مستحب ہے اللہ کے یہ والا عمل، ہاں بہتر ہے کانوں کی لو تک اٹھاؤ اور کہو اللہ اکبر۔ میں نے کہا نیت کسی اور زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ اکبر جو ہے کسی اور زبان میں آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ آج تک ہم مسلمان یا کوئی بھی اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ کر ہی نہیں سکا۔ ہم اگر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا تو یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو محدود کر رہے ہیں، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی بلندیاں وسیع ہے، یہ مطلب تو ہو سکتا جی۔ تو ہر یہاں پہ تکبیرت لے رہا، نماز کے بعد نیت کے بعد آپ نے قبلہ سمت رخ کر لینا اور اپنا چہرہ، اپنا بدن، اپنی چھاتی، اپنے دونوں پاؤں قبلہ سمت میں کر کے کھڑے ہو جانا ہے اور یوں ہاتھ اٹھانے اور کہنا اللہ اکبر جی۔ آپ نے یہ کر لیا، آپ کا دوسرا واجب عمل جو رکن ہے وہ ادا ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ نے اب جو اپنے ہاتھ نیچے کر لینے ہیں اور پوری نماز کے اندر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا واجب ہے، رکن ہے۔ اگر نہیں اٹھاتے تو نماز باطل ہے، وَإِلَّا باقی سارے جتنے بھی اللہ اکبر ہیں وہاں پہ اگر آپ نہ بھی ہاتھ اٹھاؤ تو آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ ایک بات جس کے بعد میں دعا کروں گا، باقی انشاءاللہ کل پہ رکھیں گے معاملات، کہ پوری نماز کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ آپ کو ذہن نشین کرنی ہے کہ پوری نماز جو ہے آپ نے حالت سکون میں پڑھنی جلد بازی نہیں کرنا جی، حالت سکون، یعنی کوئی بھی عمل جو ہے وہ حرکت میں نہیں ہے، سوائے ایک جگہ اجازت ہے بلکہ